انسان جو ہے مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے۔ آنکھ ہے، کان ہے، منہ ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے۔ جو کام آنکھ کرتی ہے وہ کان نہیں کر سکتی، کان کر سکتے ہیں وہ کام زبان نہیں کر سکتی۔ اب ان ساری چیزوں کو جوڑنے والی اور ان ساری چیزوں کو ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک کرنے والی جو چیز ہے وہ روح ہے۔ ایک انسان ہے، مرا ہوا ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے، اس کی آنکھ نکال دو، اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس کی ٹانگیں کاٹ دو، اس کو کوئی احساس نہیں ہوگا۔ لیکن جب اس کے اندر روح ہوگی تو اس کی کسی جگہ پہ کانٹا چبھے گا تو اس کو پورا بدن اس کو کیا کرے گا؟ اس کا درد محسوس کرے گا، اس کے غم میں وہ شریک ہوگا، وہ تڑپے گا۔ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وہ بدن اس کی اصلاح کی کوشش کرے گا، اس کی طرف اس کو لے کر جائے گا۔ جس طرح روح نے تمام بدن کو جوڑا ہے، اسی طرح ہمارا معاشرہ مختلف افراد کا، مختلف قوموں کا، مختلف قبیلوں کا، مختلف طبقات کا یہ مجموعہ ہے۔ کوئی عوان ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی سید ہے، کوئی ملک ہے، کوئی کس قوم سے، کوئی کس برادری سے، کوئی کس جماعت سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی مشرق کا رہنے والا، کوئی مغرب کا رہنے والا، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی پڑھا لکھا، کوئی ان پڑھ۔ لیکن اس سارے معاشرے کو جو چیز جوڑنے والی ہے وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس طرح روح بدن کو جوڑتی ہے، ایسے ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امت مسلمہ کو کیا کرتی ہے؟ جوڑ دیتی ہے۔ جب باری حضور کی آتی ہے، جب بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، ملک اپنی ملکی کو چھوڑ دیتا ہے، سادات اپنی ساداتی کو چھوڑ دیتا ہے، عوان اپنی عوان کو چھوڑ دیتا ہے، سیاسی وابستگیاں رکھنے والے کارکن اپنی سیاسی وابستگیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی امیر ہے وہ اپنی عمارت کو، کوئی غریب ہے اپنی غربت کو بھول جاتا ہے، اور ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ ایک ہو جاتا ہے اور اکٹھا ہو جاتا ہے۔ معاشرے کو جوڑنے والی چیز وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ کی ذات کے اوپر 1400 سال پیچھے جائیں، آپ واقعات سنتے رہتے ہیں کہ سارا معاشرہ، سارا قبیلہ، سارا کنبہ، سارا مکہ، سارا عرب حضور علیہ السلام کے مخالف تھا۔ آپ کے ساتھ جو اس وقت کھڑے ہوئے، جو آپ کے ساتھ اس وقت چلے، جنہوں نے آپ کی ایک بات پر اپنا سب کچھ قربان کیا، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نصرانی عیسائی بادشاہ نے آپ کو جس وقت گرفتار کر لیا، یہ بادشاہ کی طرف سے آفر کی گئی ہے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کو کہ آپ اگر اسلام کو چھوڑ دیں اور عیسائیت کو قبول کریں، آدھا ملک آپ کا، شہزادی سے نکاح آپ کا، جو چیز مانگیں گے آپ کو ملے گی۔ تو عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ جس جذبے کو لے کر ہم میدان جہاد میں اترتے ہیں، یاد رکھنا ہمارا لڑنا نہ ملک کے لیے ہے نہ مال کے لیے ہے، ہم تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے لائے ہوئے دین کو دنیا کے آخری کونے تک اور اللہ کے احکامات کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے کے لیے میدان جہاد میں اترتے ہیں۔ ہمارا مطلوب بھی رب، ہمارا مقصود بھی رب، ہمارا محبوب بھی رب۔ تو دنیا کی لالچ ہمیں دیتا ہے، دنیا کو تو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ آج کا دور، یہ دور انتہائی فتنوں والا دور ہے۔ معاشی تنگی اس دور میں، کاروبار ٹھپ اس دور میں، فتنے اس دور میں، کئی قادیانیوں کا فتنہ، کئی سیکولرزم کا فتنہ، کئی جدید الہاد کا فتنہ، ہزاروں فتنوں نے سار اٹھایا ہوا ہے۔ آج کے نوجوان نے اس وقت اگر کوئی چیز سائبان ہے، سائبان کا مطلب کوئی چھتری ہے جو ان فتنوں سے محفوظ کرنے والی ہے، وہ دعوت و تبلیغ کے نام سے جو محنت ہے، یہ چھتری ہے جو آج کے نوجوان کو الہاد سے بھی محفوظ رکھے گی، آج کے نوجوان کو قادیانیت کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ اس نوجوان کا تعلق مسجد سے نہ رہا، علماء سے نہ رہا، جماعت سے نہ رہا، پھر ہر طرف مادیت کا دور دورہ ہے، ہر طرف پیسوں کی گنتی کا دور دورہ ہے،
دوستوں میں بیٹھتا ہے بات مال کی ہوتی ہے، گھر میں جاتا ہے بات مال کی ہوتی ہے، کہیں اور جاتا ہے بات مال کی ہوتی ہے. اور آج کا نوجوان اس بات سے متاثر ہو کر کہتا ہے کیا کروں؟ کہ ایک کام کرو، تجھے یورپ میں سیاسی پناہ مل جائے گی. کہ کیا کام کرو؟ تم ایسا کرو، نعوذ باللہ اسلام کے خلاف بات کرو، تیرے اوپر مقدمہ ہوگا اور تم ملک پاکستان سے فرار ہو کے یورپ میں چلے جانا، اس بات پہ تجھے وہاں سیاسی پناہ مل جائے گی. آج نہیں ہو رہا ہمارے ملک میں؟ کتنے نوجوان یہ صرف اور صرف بیرون ملک جانے کے لیے، صرف اور صرف وہاں کی سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے لب کھولتا ہے تو صحابہ کے خلاف، لب کھولتا ہے نعوذ باللہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کے خلاف، کبھی اللہ کی شان میں کبھی کیا. میرے محترم دوستو ادھر صحابہ کو دیکھو. حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ملک اور مال ہم پر پیش کرتا ہے، خدا کی قسم جن نگاہوں نے دیدار مصطفیٰ کیا ہے، حضور کی صحبت میں جو ہم رہے ہیں، ہمارا مطلوب اور مقصود یاد رکھنا ملک اور مال نہیں ہے. ہم ملک اور مال کے لیے نہیں لڑتے. بادشاہ کو کہا گیا اس کو کسی طرح بلاؤ، اس کو پھسلاؤ، یہ پھسل گیا مسلمانوں کا سارا لشکر پھسل جائے گا. حضرت عبداللہ ابن حذیفہ آپ نے جواب دے دیا، آپ کو مارا جا رہا ہے، آپ کو کوڑوں سے مارا جا رہا ہے، آپ کو لوہے کی سلاخوں سے آپ کے جسم کو داغا جا رہا ہے. ہر حربہ استعمال کیا، کفر ناکام ہو گیا. آخر مشورہ کیا کیا کریں، کس طرح بلائیں اور پھسلائیں، اور کفر اب بیٹھتا ہے. بیٹھنے کے بعد پھر اگلی سازش دیکھتا ہے اور سوچتا ہے اور مشورہ یہ کرتا ہے ایک حسین و جمیل لڑکی کو لاؤ. کہ اپنی بیٹی، بادشاہ نے اپنی بیٹی بھی پیش کی، شہزادی کو پیش کرو. وہ روم اور فارس وہاں کا حسن و جمال کا اس سے لبریز، اپنی بیٹی کو اس کو بھیجو. حضرت عبداللہ ابن حذیفہ تنہائی میں ہے، وہاں رب کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کو کوئی نہیں دیکھ رہا. ہاں رات ساتھ شراب لے کر گئی، ساتھ سور کا گوشت لے کر گئی. کہا جاؤ اس کو اپنے حسن کے جلوے دکھاؤ. یہ آپ کے حسن کا جب گرویدہ ہوگا پھر اس کے اندر پھنسے گا. جب حسن کا دیوانہ ہوگا پھر اگلا کام یہ شباب کے بعد پھر شراب آئے گا، اور شراب کے بعد پھر سور ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا دروازہ نعوذ باللہ پھر زنا کا کھلتا ہے. یہ بادشاہ کی بیٹی جاتی ہے. ایک دن گزر گیا، بالکل تنہائی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کال کوٹھڑی ہے، صرف میرے محترم دوستو صحابی رسول ہے. ادھر حسن سے لبریز یہ اپنے اس حسن کو نچھاور کر رہی ہے. ہر حربہ استعمال کیا. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا. واپس آ کے بادشاہ کو اور اراکین کو کہتی ہے ارسلنی الی حجر. ارے قربان جاؤں اس کے الفاظ پہ. کیا کہتی ہے صحابی کے بارے میں؟ ارسلنی الی حجر، تم نے مجھے کس پتھر کی طرف بھیج دیا؟ 3 دن ہو گئے اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا، اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جنت بڑی سستی ہے. ہم نے بہت آسان سمجھ لیا ہے جنت کو، اتنا آسان کہ جس کا حساب کوئی نہیں ہے. نگاہ غلط استعمال ہو رہی ہے. مطمئن. میرے محترم دوستو ایک عجیب بات، میں کل ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، ایک عالم تھے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا. تو وہاں ایک بات آئی، موبائل کی بات آئی. اس عالم کی زبان سے عجیب لفظ نکلے اس موبائل کے. کہتے ہیں یہ موبائل تو نہیں، یہ تو سلما گھر ہے. یہ موبائل تو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سلما گھر ہے جو ہر ایک نے اپنی اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے. عجیب الفاظ، خدا قسم یہ الفاظ تو ایک لمحے میں نکلے، لیکن مجھے اندر سے انہوں نے چیر دیا، اندر سے مجھے اس نے ہلا کر رکھ دیا. کیا علماء، کیا عوام، کیا خفاص، کیا عوام، سب میرے محترم دوستو اس سحر میں مبتلا ہو گئے. اور ادھر عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا. ادھر مدینہ منورہ سے لوگ جہاد کے لیے جا رہے ہیں. میرے محترم دوستو آواز لگانے والے، کالی کملی والے سرور کونین احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جہاد کی آواز لگی. سعد ابن ربیع
حدیث کے اندر آتا ہے کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس طرح مقام نہیں، کوئی مالدار نہیں ہے، کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے حضرت سعد کو۔ عجیب بات ہے پیچھے ان کی، حضرت سعد ابن ربیع حضور کے ساتھ اس مارکے میں شریک ہوئے۔ جب مارکا اور جہاد جب وہ میدان کارساز ختم ہوا، اس کے بعد شہداء کو لایا گیا، زخمیوں کو لایا گیا، حضور علیہ السلام کو بتایا گیا یہ دیکھیے حضور آ رہے ہیں، شہداء کی گنتی ہو رہی ہے، زخمیوں کی گنتی ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک صحابی ہے جس کا نام سعد ہے، نہ وہ شہیدوں میں دکھ رہا ہے نہ وہ زخمیوں میں دکھ رہا ہے۔ کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا سعد کدھر ہے؟ قربان جاؤں، کسی کو ماں یاد کرے، کسی کو باپ یاد کرے، کوئی اپنے جتھے پہ فخر کرے، کوئی اپنی ووٹوں پہ فخر کرے، ساری دنیا خدا کی قسم آمنہ کے لال کی قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہے۔ قربان جاؤں سعد، تجھے آمنہ کا لال یاد فرمائے۔ حضور نے فرمایا سعد کدھر ہے؟ کہ اللہ کے محبوب پتہ نہیں ہے۔ آپ نے دو نوجوان صحابہ کو کہا جاؤ، جا کر ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر آواز لگاؤ، سعد تو جدھر بھی ہے جہاں بھی ہے تجھے کالی کملی والے نے یاد فرمایا ہے۔ وہ صحابہ ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور آواز بلند کر کر کہا سعد ہماری آواز اگر تجھے آ رہی ہے، تو جہاں بھی ہے، تو جدھر بھی ہے، تجھے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے یاد فرمایا ہے۔ حضرت سعد کی حالت یہ تھی، تلوار لگے اور نیزے لگے اور تیر لگے، پورا بدن زخموں سے چور ہے، خون بہ چکا ہے، آپ نڈھال ہیں، آپ ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے، کانوں میں آواز پڑی، حضور نے یاد فرمایا، آپ نے کمزور سی آواز لگائی اگر میری آواز آ رہی ہے میرے طرف آؤ۔ وہ صحابہ کہتے ہیں ہم اس آواز کی طرف گئے، حضرت سعد پتھر کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے اور بالکل اس حالت میں ہے کہ ابھی سکرات الموت آئے گا۔ ہمیں کہتے ہیں ہمیں اٹھاؤ، مجھے اٹھاؤ۔ ہم نے کہا اٹھا کر کدھر لے کر جائیں؟ بیوی کے پاس، بچوں کے پاس کدھر لے کر جائیں؟ فرمایا نہیں، میں نے حضور سے سنا ہے جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں اٹھایا جاؤں گا۔ کہ کدھر جانے کا پروگرام ہے؟ کہ حضور کے دیدار کا جی چاہتا ہے۔ ادھر جبرائیل وہی لے کر آئے کہ اللہ کے محبوب سعد میدان جہاد سے آ رہا ہے، ادھر حضور پہ وہی اتری، آپ کھڑے ہوئے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب کدھر؟ فرمایا ادھر سے سعد آ رہا ہے، ادھر سے کالی کملی والا جا رہا ہے، راستے میں ملاقات ہوگی، میں اس کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ حضور چلے، حضرت سعد کو لایا گیا، وہ سامنے صحابی رسول اس سعد کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ حضور کی نگاہ پڑی، آپ زمین پر بیٹھ گئے اور ذرا سوچو تو صحیح، آپ نے یوں دامن کو پھیلا کر کہا لاؤ میرے سعد کو میرے پاس لاؤ، لاؤ میرے سعد کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت سعد کو لایا گیا اور لانے کے بعد پھر حضرت سعد کو چہرہ اور حضرت سعد کا سر مبارک حضور علیہ السلام کی اس پاکیزہ گود میں رکھا گیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا سعد کیا حال ہے؟ حضرت سعد نے عجیب جواب دیا، اللہ کے محبوب آپ کے چہرے کا دیدار کر لیا، سارے دکھ اور غم بھول گیا، سب کچھ بھول گیا۔ اس پر حضور کی رحمت جوش میں آئی، آپ نے حضرت سعد کو بوسہ دیا، آپ نے ان کے رخساروں کو بوسہ دیا۔ پاس بڑے بڑے صحابہ کھڑے تھے، حضرت ابو بکر کھڑے ہیں، حضرت عمر کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے کاش آج حضرت سعد کی جگہ اس گود میں آج میں ہوتا۔ بڑے بڑے صحابہ تمنا کر رہے ہیں اور پھر حضرت سعد کے چہرے پر حضور ہاتھ پھیر رہے ہیں اور آپ نے فرمایا سعد کیا حال ہے؟ حضرت سعد نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ بتائیں جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں اٹھایا جاؤں گا۔ کہاں اسی حال میں اٹھایا جائے گا؟ کہتے ہیں جس وقت جان لبوں پہ آئی، روح نکلنے لگی، حضرت سعد نے سر اٹھا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا، اسی حال میں روح پرواز کر گئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا لے چلو میرے صحابی کو مدینہ کی طرف۔ آپ کو مدینہ میں لایا گیا، آپ کا جنازہ جب اٹھایا گیا، حضرت سعد کا جنازہ اٹھانے والے حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عمر
حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، صحابہ کا جمع غفیر حضرت سعد کو لے کر جا رہا ہے، اور حضور علیہ السلام اس جنازے میں پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ قربان جاؤں سعد تیری قسمت کو کہ تیرے جنازے میں آمنہ کے لال بھی جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ میں نے بعد میں پوچھا اللہ کے محبوب پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ فرمایا سعد کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے اترے کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں قدم نہ رکھ سکا۔ آپ نے کہا قبر میں اتارو۔ قبر میں اتارنے کے بعد آپ نے فرمایا باہر آ جاؤ، میں اس کو قبلہ رخ خود کروں گا۔ حضور قبر میں اترے، قبلہ رخ کیا، آپ باہر آئے، آپ مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب قبر وحشت کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، آپ کیوں مسکرا رہے؟ فرمایا میں نے جب سعد کو قبر میں اتارا ہے، اللہ نے غیب کے پردوں کو ہٹا دیا، آسمان سے اس کی حوریں سعد کو دیکھ کر مسکرائیں، سعد انہیں دیکھ کر مسکرایا، میں سعد کو دیکھ کر مسکرا گیا۔ اب یہ سب کچھ قربان کیا کس پر؟ آمنہ کے لال پر۔ کل قیامت کو جب اللہ کی بارگاہ میں حضرت سعد کا زخمی جسم لایا جائے گا، حضور کے چچا حضرت حمزہ کے ٹکڑے لائے جائیں گے، حضرت علی اصغر کے ٹکڑے لائے جائیں گے، حضرت قاسم کا کٹا ہوا سر پیش ہوگا، حضرت حسین کا کٹا ہوا سر پیش ہوگا، اور جب یہ کہیں گے 1400 سال کے بعد آنے والے مسلمانوں تم سے ایک قربانی مانگی تھی، اپنے آپ کو بے حیائی سے بچا کر دامن مصطفیٰ کے حیا والا دامن تھام لو۔ تم نے اس وقت کسی کی بہو بہن بیٹی کی عزت پہ کیوں ہاتھ ڈالا؟ تمہیں شریک حیات دی تھی، اس سے تو پاکیزگی حاصل کرتا، تو اس طرف کیوں گیا؟ تو نے اس وقت ملحدین کے ساتھ مل کر، تو نے قادیانیوں کے ساتھ مل کر، تو نے معاشرے کے ان فتنوں کے ساتھ مل کر امام الانبیاء کے سینے کو کیوں چھلنی کیا تھا؟ کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے پچھلے جمعے بھی اس بات کو عرض کیا تھا کہ اب ہم لوٹ آئیں، اب کائنات کی بھی انتہا ہے، عروج کو پہنچ چکا ہے، معاملات عروج کو پہنچ چکے ہیں۔ اب میرے محترم دوستو اللہ کے دامن کو پکڑیں، اللہ کی رحمت کو پکڑیں، اللہ کی عطا کو پکڑیں۔ ہم اس اللہ کو چھوڑ کے کیوں در در جاتے ہیں؟ جو اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے بندے تیری چاہت چند لمحوں میں سننے والا، چند لمحوں میں بگڑی بنانے والا، آن کی آن میں قوم عاد کو تباہ کرنے والا، قوم سبا کو تباہ کرنے والا۔ کتنی قومیں آئی، کسی نے ملک پہ بھروسہ کیا، ملک کے ہوتے ہوئے اللہ نے ناکام کیا، مال کے ہوتے ہوئے اللہ نے ناکام کیا۔ جس نے رب پر بھروسہ کیا اس کے سارے دکھ تکلیف اور غم کس نے دور کیے؟ آج سارے پریشان ہیں، ساری معیشت کے لیے پریشان ہیں۔ جا کر دیکھو نا قوم شعیب معیشت میں کتنی طاقتور تھی، جب اللہ کی نافرمانی راتوں رات اللہ نے تباہ کر دیا۔ ادھر قارون خزانہ ہے، ایسا خزانہ قیامت تک کسی کو نہیں ملے گا جیسا قارون کو دیا گیا۔ اس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی۔ اب چابی کتنی ہے، اس کا اندر ایک کمرہ، اس میں خزانہ کتنا ہے کوئی گن نہ سکا، لیکن رب کو چھوڑا خزانے کے ہوتے ہوئے اللہ نے برباد کر دیا۔ آج ہم بھی ملک مال پیچھے لگے ہوئے، اللہ نے کہا جاؤ پھر معیشت کو ٹھیک کرو، میں دیکھتا ہوں کیسے۔ اللہ کو چھوڑ کے سب کچھ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طرف آئیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، انشاءاللہ اللہ گھروں بھی رحمت عطا فرمائے گا، زندگی میں بھی رحمت عطا فرمائے گا، آل اولاد میں بھی رحمت عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، صرف کامیابی کس میں؟ اطاعت رسول میں، اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم زندگی کے ہر شعبے میں۔ کس میں؟ صرف نماز میں نہیں، صرف قرآن میں نہیں، تاجر کی تجارت میں حضور کا طریقہ ہو، زارے کی زراعت میں حضور کا طریقہ ہو، ڈاکٹر کی میڈیکل میں حضور کا طریقہ ہو، میرے محترم دوستوں وزیر کی وزارت میں حضور کا طریقہ ہو، بادشاہ کی بشارت میں حضور کا طریقہ ہو، اور فقیر کے فقر میں حضور کا طریقہ ہو۔ پھر دیکھو اللہ اپنی رحمت کو اتارتا نہیں اتارتا۔ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے، انشاءاللہ اس مہینے کے اندر حضور کی سیرت اور سیرت کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، انشاءاللہ نیت کرتے نہیں کرتے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔